نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں باتیں کرنے والے مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کوئی تجارت کی بات کر رہا ہے، کوئی سیاست کی بات کر رہا ہے، کوئی تاریخ کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ہر کوئی اپنی زبان میں اپنی اپنی بولیاں بول رہا ہے، لیکن کیا خوبصورت وہ انسان ہیں جن کی زبانوں پہ وہ خوبصورت بات جو پوری شریعت اسلامیہ کا نچوڑ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین بات وہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے احکامات میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ قطب، نہ ابدال۔ کوئی اس کی صفات میں جس طرح اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ اتنی پیاری بات ہے کہ جس انسان کی زبان پہ آئے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے خوبصورت انسان کون ہے، اس سے خوبصورت بات کیوں ہے رنگ کا کالا، ہے زبان کا صحیح نہ بولنے والا، اور ہے بھی غلام، تاریخ والوں کو اس کے دادا کا نام پتہ نہیں، لیکن جب آیا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں اور وہ خوبصورت کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر ساری کائنات کا حسن ختم ہو گیا اور ایک بلال حبشی کے چہرے پہ آ گیا۔ اور جب ہوا نا فتح مکہ، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، قریش والے بھی کھڑے ہیں، ہاشمی بھی کھڑے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ آج فتح مکہ کی جو ترجمانی ہے، جو آذان کے الفاظ کہنے ہیں، وہ میں کہوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور بڑے تعلقات ہیں۔ ابو بکر کی بڑی قربانیاں ہیں، فاروق اعظم کی زندگی کے کیا کہنے، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی جنگیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، وطن بھی چھوڑا، تکلیفیں بھی کی، ساری چیزیں برداشت کی، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال، ایمان والے تو بڑے بڑے آئے،
لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ کی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پھر انہوں نے پیغمبر کے ساتھ اور رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ بڑے حالات آئے، بڑی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، وطن چھوڑنا پڑا، حالات بدلتے رہے، نہیں بدلے تو وہ نہیں بدلے، وما بدلوا تبدیلا، انہیں اقتدار بھی تبدیل نہ کر سکا، انہیں تختہ دار بھی تبدیل نہ کر سکا۔ عورت ہے بڑی نازک، دو اونٹوں کے ساتھ دونوں ٹانگیں باندھ دی گئیں اور کہا جاتا ہے یہ چیز چھوڑ دے، وہ کہتی ہے لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، یہ جان چلی جائے کوئی حرج نہیں، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، لیکن اس حال میں جائیں کہ یہ خوبصورت کلمہ زبان پہ موجود ہو تو پھر جائیں۔ تو اصل خوبصورتی اسلام میں ہے، کیوں کہ اس کے بدن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں وہ بات آ گئی جو سب سے خوبصورت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، باتیں بڑی ہیں لیکن سب سے خوبصورت بات، سب سے اچھی بات اس بندے کی ہے جو رب کی طرف بلائے، جس کا چلنا، جس کا بیٹھنا، جس کا اٹھنا، جس کا جینا، جس کا مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، جس کا مرنا جینا اللہ کے لیے ہو جائے، یہ خوبصورت انسان ہے، اس سے خوبصورت کائنات میں انسان کوئی نہیں۔ اور فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف ایمان نہیں لایا، ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جو دوسرا کام تھا نا، یہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل۔ ایک ہے مقصد زندگی، مقصد زندگی ہے لا الہ الا اللہ، کہ ساری کائنات کا الہ، حاجت روا، مشکل کشا، کارساز اور دستگیر، داتا اور لجپال کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ اولاد کے خزانوں کا مالک اللہ، عزت کے خزانوں کا مالک فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتوں کا مالک اللہ۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن عزت والا، اور جو اس قرآن کے ساتھ لگ گیا وہ بھی عزت والا، کیوں کہ اس کی بات اتنی خوبصورت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ایمان والے کی دیکھیں نا، پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال چڑھنا کعبے کی چھت پہ اور اذان دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو اسلام قبول کیا ہے تو کتنی عزتیں ملی ہیں بلال کو۔ تو یہ ساری عزتیں کس وجہ سے ملی؟ یہ ملی اسلام کی وجہ سے، یہ خوبصورت کلمے کی وجہ سے ساری خوبصورتیاں آئیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن، بڑا خوبصورت قانون رب تعالیٰ نے بیان کیا۔ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم زیادتی کا بدلہ اس سے بڑی زیادتی کی صورت میں دیتے ہیں۔
کوئی ایک گالی دے ہم 2 دیتے ہیں، ہم 10 دیتے ہیں، کوئی ایک قتل کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسروں کے 10 قتل کر کے بھی ہمیں امن اور سکون نہیں آتا۔ لیکن رب تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقہ کار بتلایا، بدی کو کیسے ختم کرنا ہے، بدی کو نیکی سے ختم کرنا ہے۔ سلمن قطع کا، اور رات کو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو 4 کام کرو۔ نمبر 1، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ہم جسے جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، جس کو جانتے نہیں ہیں اسے سلام نہیں کرتے۔ سلام میں بھی بخیل ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، دسترخوان لمبا، ہمارے معیار ہیں۔ اس بندے کو سادہ پانی دینا ہے، اسے روح افزا دینا ہے، اسے ٹینک دینا ہے، اسے بوتل دینی ہے، اس کے لیے بریانی منگوانی ہے۔ یہ ہمارے معیار ہیں مہمانوں کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے میزبان پہ جو مہمانوں کی کیٹیگریاں بنائے، اور ایسے مہمان پہ جو کھانے کے بعد جانے کے بعد کیڑے نکالے۔ ہم 10 پلیٹیں کھاتے ہیں ولیمے پہ، باہر نکلتے ہیں وہ کیا کیتا سے کچھ بھی نہیں کیتا، اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی لگ گئی، اور یہ 10 پلیٹیں کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کیا کیا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے میزبان پہ بھی لعنت اور ایسے مہمان پہ بھی لعنت۔ حالانکہ مہمان رب کی رحمت ہوتا ہے اور میزبان بھی رب کی رحمت ہوتا ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام، اور جس نے رشتہ دار نے تعلق توڑا اس کے ساتھ تعلق جوڑ۔ سلمن قطع کا، جس نے تعلق توڑا ہے ہم اور 2 دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، نہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ۔ شریعت اور اسلام یہی کہتا ہے۔ جنت جانا اتنا کوئی آسان نہیں ہے۔ جنت کی بشارت اس بندے کے لیے دی ہے، آپ میرے اور آپ کے آقا نے ضمانت اس بندے کے لیے دی ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب ساری کائنات غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی ہو تو اٹھ جانا 4 ساڑھے 4 بجے اور کر ٹھنڈے پانی سے وضو اور رکھ سر سجدے میں اور کہہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تجھ سے بلند کوئی نہیں اور مجھ سے ذلیل اور کم تر کوئی نہیں۔ اس بات کا اقرار کرنا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر اور اپنے رب کے ساتھ باتیں کر، پھر دیکھنا تیری زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں تدخل الجنت بالسلام، قیامت کے دن جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ کیا مطلب سلامتی کے ساتھ؟ رب کی طرف سے آواز آ رہی ہوگی سلام قولا من رب الرحیم، جی آیا نو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فرشتے کھڑے ہوں گے پروٹوکول کے لیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے من احسن قولا والا، جو دنیا میں رکا رہا، لوگ فتوے لگاتے رہے، لوگ باتیں کرتے رہے، لیکن وہ اپنی بات پہ قائم رہا، رب کی طرف اور پیارے پیغمبر کی سنت کی طرف بلاتا رہا، تو اس کے لیے رب تعالیٰ اعلان کریں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ وہی ہے وما بدلوا تبدیلا، اقتدار سے بھی نہیں بدلے اور کسی چیز سے ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ جو رب کے ساتھ اور رب کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، مرتے مر گئے لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس پہ۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ ڈٹ جاتے ہیں پھر حالات، تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں اسی لیے تو تتنزل علیہم الملائکہ، جب اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں رہتا ہم آسمان سے فرشتے نازل کرتے ہیں، اور پھر جانے والا جا رہا ہوتا ہے، پیچھے اسے ہے میرے کاروبار کا، میرے گھر کا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، فرشتے تسلی دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، پتہ نہیں میڑے نال کے بنسی، بڑیاں کوتاہیاں ہوئیاں، بڑیاں غلطیاں ہوئیاں، اللہ فرماندے اپنا خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، میری اولاد کے ساتھ کیا بنے گا، اللہ فرماتے ہیں ان کا غم ہوتا ہے دوسرے کا، خوف ہوتا ہے اپنا۔ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ابھی لاشا زمین پہ ہے، اللہ کہتے ہیں اسے تسلی دے دو، میرا بندہ خوف میں مبتلا ہے، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ دیکھ سامنے جنت تیرے انتظار میں ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندے آ میری جنت میں داخل ہو۔ تو اچھی بات والا بندہ وہ ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا عبد کیسے کہتے ہیں اور عبدہ، فرمایا عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے اور عبدہ کوئی اور چیز ہے، کیا فرق ہے؟ فرمایا او سراپا انتظار، عبد رب کی ملاقات کے انتظار میں ہوتا ہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کی انتظار میں رب ہوتا ہے۔ ابھی اس کا لاشا زمین پہ تڑپ رہا ہوتا ہے، رب کہتے ہیں کہ لدخل الجنہ، اور وہ کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وجعلنی من وغفر علی، غفر علی ربی، یہ احسن کلمہ ہے، یہ توحید والا کلمہ ہے کہ جو اس نے کہا رب اس نے سارے گناہ بھی معاف کر دیے اور اپنے مقرب بندوں کے اندر داخل بھی کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔